بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی۔ ابتدائے ہجرت میں جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی اعانت اور امداد کے لیے انصار نے ان کو کچھ زمینیں اور باغات دیے کہ ان میں کام کریں اور خود بھی منتفع ہوں اور کچھ ہم کو بھی نفع پہنچائیں۔ خیبر کی فتح کے بعد مہاجرین اعانت و امداد سے مستغنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور درخت واپس کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند درخت دیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ درخت اپنی دایا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو دے دیے تھے۔ فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کر دیے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درخت طلب کیے۔ یہ وہی درخت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ درخت واپس کر دو۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچنے لگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ درخت ہرگز واپس نہ کروں گی۔ چونکہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ایمن تم یہ درخت واپس کر دو اور ان کے بدلے میں دوسرے درخت لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص جائیداد میں سے ایک ایک درخت کے بدلے میں 10 درخت دیے جب راضی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حق کے حضانت و تربیت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ مسائل و احکام۔ اس غزوے میں حلال و حرام کے جو احکام نازل ہوئے وہ فقہا نے مستنبط کیے ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شہر حرام میں قتال۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ غزوہ خیبر کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتل و قتال ممنوع نہیں، اور جن آیات اور احادیث سے شہر حرام میں قتل و قتال کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ منسوخ ہے۔ تفصیل اگر درکار ہو تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ اور سورہ توبہ کی یہ آیت منہا اربعۃ حرم کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اشہر حرام سے مراد وہ مہینے تھے جن میں اسلام سے پہلے قتل و قتال کی ممانعت تھی۔ یہ ممانعت اسلام کے بعد بھی کچھ عرصے تک باقی رہی، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا۔ اہلی گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا، مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے بیچنے سے منع فرمایا، اور لحسن یعنی کچے لہسن کے استعمال سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ صحیحین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں متع سے منع فرمایا۔ ابتدائے اسلام میں حلال اور حرام کے بہت سے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، چنانچہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نبوت اور بعثت کے تقریباً 15-20 سال کے بعد نازل ہوا۔ اسی طرح متع کے بارے میں حکم خداوندی کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کی عادت اور رسم و رواج کے موافق لوگ متع کیا کرتے تھے، اور اب تک اس بارے میں کوئی صریح اور واضح حکم نازل نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو ہجرت کا 7واں سال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی حرمت کا اعلان فرمایا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باسناد صحیح مروی ہے۔
متع کی جو صورت ابتدائے اسلام میں جائز تھی اور پھر اس کی حرمت اور ممانعت کا ذکر آیا، اس سے یہ عرفی متع ہرگز مراد نہیں جس کے حضرات شیعہ قائل ہیں، بلکہ اس سے وہ نکاح مراد ہے کہ جو نکاح ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت سے منعقد ہو اور پھر مدت معینہ گزر جانے کے بعد بلا طلاق کے مفارقت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ عورت بغیر ایک حیض آئے دوسرے مرد سے متع نہ کر سکے۔ فقط یہ صورت ابتدائے اسلام میں جائز تھی کہ شریعت میں اس خاص صورت کا ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جیسا کہ شراب اور سود کی ابتدائے اسلام میں مباح اور حلال ہونے کے یہ معنی ہے کہ ابتدائے اسلام میں حق تعالی کی طرف سے شراب اور سود کی ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جن لوگوں نے ممانعت سے پہلے شراب پی لی یا سود لیا، شریعت کی طرف سے ان پر کوئی حد جاری نہیں کی گئی اور نہ ان کو کوئی سزا دی گئی، یہاں تک کہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ ابتدائے اسلام میں شراب اور سود کے حلال ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ جس کا جی چاہے شراب پیے اور جس کا جی چاہے سود لے۔ اسی طرح متع بمعنی نکاح موقت یعنی ایک مدت کے لیے نکاح کرنا ابتدائے اسلام میں جائز اور مباح ہونے کے یہ معنی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نکاح متع بمعنی نکاح موقت کی ممانعت نہ تھی۔ معاذ اللہ یہ معنی نہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً نکاح متع کی اجازت دی تھی۔ نکاح متع کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ خیبر میں ہوا، اور پھر غزوہ اوطاس میں، اور پھر غزوہ تبوک میں، اور پھر حجۃ الوداع میں، تاکہ عوام اور خواص کو اس کی حرمت کا خوب علم ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت متع کے متعلق یہ بار بار اعلان اسی پہلے اعلان حرمت کی تاکید کے لیے تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں فرما چکے تھے، کوئی جدید حکم نہ تھا۔ باقی شیعوں والا متع کہ مرد عورت سے ایک دن یا 2 دن یا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے معاوضہ طے کر کے استفادہ کرے تو یہ خالص زنا اور صریح بدکاری ہے۔ یہ صورت کبھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی، چہ جائے کہ منسوخ ہو، جیسے زنا نہ کبھی مباح ہوا اور نہ منسوخ ہوا، بلکہ ابتدائے آفرینش عالم یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک سوائے مذہب شیعہ کے کسی دین اور مذہب میں متع جائز نہیں ہوا۔ معاذ اللہ اگر شیعوں والا متع جائز ہو جائے تو پھر نسب میں بھی خلل واقع ہوگا اور اولاد بھی ضائع ہوگی اور وارث اور مورث کی تمیز نہ رہے گی، اور نہ یہ معلوم ہوگا کہ کون بیٹا ہے اور کون بھائی۔ نیز میراث اور طلاق اور عدت کے جو احکام شریعت میں آئے ہیں وہ سب معطل ہو جائیں گے۔ نیز شریعت نے نکاح میں جو 4 عورتوں کی حد مقرر کی ہے وہ بھی معطل ہو جائے گی، اس لیے کہ متع میں نہ 4 کی قید ہے، نہ عدت ہے، اور نہ طلاق ہے، اور نہ میراث ہے۔ ایک متع کے قائل ہونے سے قرآن و حدیث کے یہ تمام احکام یکلخت معطل ہو جاتے ہیں، بلکہ نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ مرد اپنی حاجت متع سے پوری کر لیں گے اور عورتیں اپنے نان نفقہ اور دکھ اور درد کے مستقل کفیل اور ذمہ داری سے محروم ہو جائیں گی، اور چلتے پھرتے اوباشوں پر ان کی نظر ہوگی، اور پھر دور شباب گزرنے کے بعد کون ان کا کفیل اور ذمہ دار ہوگا؟ حضرات شیعہ غور کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت کا منظر ہو سکتا ہے؟ شیعوں کو چاہیے کہ دل و جان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اس بے حیائی کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ تحریم متع کے اگر تفصیلی دلائل اور اس کے مفاسد معلوم کرنے ہوں تو حضرات اہل علم احکام القرآن للحساس اور تحفہ اثنا عشریہ اور فتاوی عزیزیہ کی مراجعت کریں۔ مہاجرین حبشہ کی
حبش سے واپسی۔ جو مہاجرین مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے، جب ان کو یہ علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اکثر ان میں سے حبشہ سے مدینہ چلے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو چند آدمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے جس روز خیبر فتح ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور بعد ازاں یہ فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی مسرت زیادہ ہے یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے وہ راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح فرما چکے تھے۔ مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمایا، ہمارے سوا جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کسی کو حصہ نہیں دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہیقی کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں سے کہہ کر ان لوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا۔ فتح وادی القرا و تیمہ۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کا رخ فرمایا۔ 4 دن کے محاصرے کے بعد فتح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ ایک ناگہانی تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم جس چادر کو اس نے مال غنیمت سے چرایا ہے وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہوگی۔ ایک شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تو ایک جوتی کا تسمہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا ایک تسمہ بھی خیانت کیا ہوا جہنم سے ہے۔ اہل تیمہ کو جب وادی قرا کے فتح ہونے کا حال معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیے پر صلح کر لی۔ مراجعت اور واقعہ لیلۃ التعریس۔ وادی القرا اور تیمہ کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک وادی میں آخر شب میں آرام لینے کی غرض سے نزول فرمایا۔ اتفاق سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا کر اٹھے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جگایا اور اس وادی سے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ یہاں شیطان ہے۔ اس وادی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، یعنی ایک مقام پر ٹھہرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ وضو کر کے صبح کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں۔ بعد ازاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کی گئی۔ فوائد۔ نماز اور عبادت میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو غفلت کی وجہ سے کبھی سہو نہیں ہوتا، بلکہ من جانب اللہ سہو میں مبتلا کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو سہو کے مسائل معلوم ہوں۔ لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہو پیش نہ آتا تو امت کو فوت شدہ نمازوں کی قضا کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا؟ اور اگر ظہر یا عصر کی 2 یا 3 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر سلام نہ پھیر دیتے تو امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا؟ سبحان اللہ، اللہ کی کیا حکمتیں اور کیا رحمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبوت و رسالت کی خلت پہنا کر تشریع احکام کی مسند پر بٹھلایا، ان کے سہو اور نسیان کو بھی تشریع احکام کا ایک ذریعہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سہو و نسیان نہ پیش آتا تو توبہ و استغفار کی سنت کہاں سے معلوم ہوتی کہ انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر قیامت تک کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی اور ابلیس کی ذلت اور رسوائی کا طریقہ بتلا دیا۔ قربان جائیے ایسے سہو و نسیان پر کہ جس سے ہمیشہ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔
اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ عبادت سے ذہول اور غفلت پیش آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ بظاہر یہ انتقال مکانی ہجرت کبریٰ کا ایک نمونہ معلوم ہوتا ہے، جس کو اگر ہجرت صغریٰ کے نام سے موسوم کیا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ جس جگہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت دشوار ہو جائے اور اس کی معصیتوں کا بازار گرم ہو جائے، ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسے مقام پر جا کر سکونت اختیار کر لینا جہاں اللہ عز و جل کی اطاعت اور بندگی آسان ہو، شرعاً واجب ہے، اور اسی کو ہجرت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غفلت پیش آ جائے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری قریبی جگہ میں جا کر عبادت کا بجا لانا مستحب ہے۔ اسی کو ہم نے ہجرت صغریٰ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ زفاف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سال ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ سے مدینہ آئیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا، جن کے نکاح کا مفصل واقعہ انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ عمرۃ القضاء۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ امسال بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کے لیے آئیں اور عمرہ کر کے 3 دن میں واپس ہو جائیں۔ اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کا چاند دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اس عمرہ کی قضاء کے لیے روانہ ہوں، جس سے مشرکین نے حدیبیہ میں روکا تھا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو اس عرصے میں شہید ہو چکے تھے یا وفات پا چکے تھے، کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باقی نہ رہا۔ اس طرح 2000 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خودی کے 70 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے احرام باندھا، لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ احتیاطاً ہتھیار ساتھ رکھ لیے، مگر چونکہ معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط تھی کہ ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اس لیے ہتھیار بطن یا جج میں چھوڑ دیے، جو مکہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کے تلبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی قصوہ کی مہار پکڑے ہوئے رجدیہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رہنے دو، یہ شعر کافروں کے حق میں تیر باری سے زیادہ سخت ہیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے عمر میں سن رہا ہوں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے ابن رواحہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کلمات کو پڑھتے جاتے تھے۔ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی بین الصفا والمروہ کر کے ہدی کو نحر فرمایا اور حلال ہو گئے۔ بعد ازاں کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بطن یا جج چلے جائیں، اور جو آدمی اسلحہ کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دیے گئے تھے وہ آ کر طواف اور سعی کر لیں، اور یہ فرما کر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ظہر تک اندر ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ قریش نے اگرچہ ازروع معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن شدت غیظ اور غایت حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ نہ سکے۔ اس لیے سرداران قریش اور ان کے
कुबरा व अशराफ मक्का मुकरमा छोड़कर पहाड़ों में चले गए। अदाए उम्रा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मक्का में मुकीम रहे और हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। जब 3 दिन गुजर गए तो कुरैश ने चंद आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे कि मुद्दत गुजर गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मोहलत दो तो मक्का में मैमूना बिनते हारिस की उरूसी और दावत वलीमा कर लूँ। उन लोगों ने निहायत दुरशुरूई से ये जवाब दिया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे और दावत की ज़रूरत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कूच करने का हुक्म दिया और अपने ग़ुलाम अबू राफ़ी को हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास छोड़ गए कि वो उनको लेकर मकाम सर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरूसी फरमाई और यहाँ से चलकर माह ज़िलहज में दाखिल मदीना मुनव्वरा हुए और अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु अर्रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। उम्रतुल क़ज़ा से फारिग होकर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से रवाना होने लगे तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी साहबजादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चच्चा चच्चा पुकारती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन उनको उठा लिया। अब हज़रत अली और हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में इख्तिलाफ हुआ। हर एक ये चाहता था कि मेरी परवरिश में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये मेरे चचा की बेटी है और मैंने उसको उठा लिया है। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे चचा की लड़की है और इसकी खाला मेरे निकाह में है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे इस्लामी और दीनी भाई की लड़की है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया कि लड़की अपनी खाला के पास रहे और ये इरशाद फरमाया कि खाला बमंज़िले माँ के है।